اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جس سورہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ قرآن مجید کی سورہ العصر کہ جس کی خصوصیت کے بارے میں چھٹے آقا صادق آل محمد صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی نافلہ نمازوں میں اس کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے اس عالم میں محشور کرے گا کہ اس کے لب قندہ ہوں گے، چہرہ نورانی ہوگا، اس کی آنکھیں پروردگار کی نعمت سے سرفراز ہوں گی اور اسی حالت میں وہ جنت میں تشریف لے جائے گا۔ بہت ہی خصوصیت والا سورہ کہ جس کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس سورے کی ابتدا قسم کھا کر کی ہے۔ اب انسان کے فطرت کا یہ تقاضا ہے، نظام انسانیت کا یہ اصول ہے، نظام کلام یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی چیز کی اہمیت کو، کسی بات کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتا ہے تو اس وقت قسم کھاتا ہے۔ یعنی اگر کسی بات کو بلا کسی شک اور شبہ کے کہنا چاہتا ہے، لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس وقت وہ قسم کھاتا ہے۔ اور قسم بھی کسی ایرے غیر چیز کی کھائی نہیں جاتی بلکہ اہم ترین اور قیمتی چیز کی جاتی ہے، قیمتی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اور یہاں پروردگار عالم نے وقت عصر کی قسم کھائی ہے۔ یہ سورہ کی ابتدا ہو رہی ہے تو پروردگار وقت عصر کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اے انسان تو خسارے میں ہے، تو نقصان میں ہے۔ پھر کہا کہ سوائے اس کے کہ جو عمل صالح بجا لائے، ایمان لائے، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور صبر اختیار کیا۔ اب پروردگار عالم یہاں کھلا ہوا اعلان کر رہا ہے، اور یہ اعلان، یہ آگاہی، یہ خبرداری کسی ایک انفرادی شخص کے لیے نہیں، کسی مذہب اور ملت کے لیے مخصوص نہیں ہے، کسی رنگ، کسی شخصیت کے لیے یہ آگاہی محدود نہیں ہے، یہ خبرداری محدود نہیں، بلکہ پروردگار نے ہر بشر کو جو اس دنیا میں انسان کی شکل و صورت میں آیا ہے اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے۔ یہ آگاہی صرف اہل ایمان کے لیے نہیں بلکہ پروردگار ہر انسان سے خطاب کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اے انسان تو خسارے میں ہے، تو نقصان میں ہے۔ اب یہاں پروردگار نے جہاں انسان کے نقصان کا اعلان کیا ہے تو وہیں اس نقصان سے بچنے کی بھی سلیقے بیان کیے ہیں۔ پروردگار کہتا ہے کہ اے انسان تو نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، سوائے اس کے کہ جس نے ایمان بھی لایا ہے، عمل صالح بھی بجا لا رہے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان آخر نقصان میں ہے تو کس لیے نقصان میں ہے؟ انسان کا ہر گزرتا ہوا زندگی کا لمحہ اسے موت کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ وقت کی گھڑیاں، دن، مہینے، سال، ہر لمحہ اسے اپنے موت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ انسان کا وجودی سرمایہ کھوتا چلا جا رہا ہے، یعنی وہ جوانی کے جمال اور کمال سے اپنے ضعیفی کی طرف مڑتا چلا جا رہا ہے۔ انسان کی حقیقت اور حیثیت اس شخص کی طرح ہے کہ جو بے پناہ دولت کا حامل ہے اور اس کا سرمایہ اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی دولت کا ایک حصہ، سرمایہ کا ایک حصہ ہر دن تھوڑا تھوڑا کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جو اس کے لیے نقصان ہے۔ مگر
माली नुकसान का तो इंसान फिर भी भरपाई कर सकता है, मगर यहाँ परवरदिगार आलम इंसान के खसारे का ऐलान कर रहा है तो उसके अबदी ज़िंदगी के खसारे का ऐलान कर रहा है। और अबदी ज़िंदगी के खसारे की भरपाई मुमकिन नहीं, क्योंकि इंसान खुद मरने के बाद मोहताज अमल हो जाता है। परवरदिगार ऐलान कर रहा है कि इंसान तो खसारे में है। हादी अलैहिस्सलाम मासूम का वो फरमान बहुत सही माने में यहाँ पर एकदम जिसे कहा जाता है कि फिट होता है। इमाम फरमाते हैं कि ये दुनिया एक बाज़ार है कि जिसमें दो गिरोह हैं, एक गिरोह ने नफ़ा कमाया है और दूसरे गिरोह ने नुकसान कमाया है। अब वो कौन सा गिरोह है कि जिसने नफ़ा कमाया है? ये वो गिरोह है कि जिसने अपनी ज़िंदगी को कुरान नातिक और कुरान सामित की रोशनी में गुजारी है। ये वो गिरोह है कि जिसने रज़ाए इलाही पर अपनी ज़िंदगी को इन 4 उसूलों के मद्देनज़र गुजारी है। परवरदिगार कहता है कि यही इंसान कामयाब है। और जिसने अपनी ज़िंदगी को बग़ैर सोचे समझे खर्च कर दी, परवरदिगार ऐसे ही लोगों के खसारे का ऐलान कुरान मजीद में कर रहा है, इस आयत करीमा में कर रहा है। अब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि इसी के मुतालिक फरमाते हैं कि ए इंसान, तू अपनी ज़िंदगी को खेल और तमाशों में न गुजार, वरना तू आखिरत में काली हाथ उठेगा। कायनात का वो आखिरी रसूल अशरफुल अंबिया हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी ख़ास अबू ज़र ग़फ़ारी से कहते हैं कि ए अबू ज़र, खबरदार, अपनी ज़िंदगी के लम्हात को तुम दिरहम और दीनार से ज़्यादा बख्ल यानी कंजूसी के साथ खर्च करना, क्योंकि अगर ये मालो ज़र चला भी जाएगा तो दोबारा इसको कमाना मुमकिन है, इसे हासिल करना मुमकिन है। मगर अगर ज़िंदगी के लम्हात गुज़र गए तो चाहे ज़िंदगी का सारा सरमाया भी कोई इंसान दे दे तो गुज़रा हुआ लम्हा पलट कर नहीं आता। अब मौला कायनात फरमाते हैं, बाबिल इल्म हमें समझाने के लिए बता रहे हैं कि ए इंसान, ये दुनिया तेरी रहने के लिए बनाई नहीं गई है, बल्कि ये तेरी आरामगाह नहीं, तेरी गुज़रगाह है, जिससे तुझे अपने करारगाह, अपने क़यामगाह, अपने आखिरत, अपने कब्र के लिए सरमाया इकट्ठा करना है। यानी अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमेशा रहने के लिए नहीं आए, बल्कि हम अपनी अबदी ज़िंदगी के लिए, अपनी आखिरत के लिए आमाल का सरमाया करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। इस दुनिया की हकीकत इतनी है कि इसे मेरे मौला ने 3 मरतबा तलाक दिया है। रसूल अकरम एक मरतबा अपने सहाबियों के साथ जा रहे थे कि रास्ते में उनकी नज़र एक नजिस मुर्दार कुत्ते पर पड़ी। सहाबियों की तवज्जो को उस कुत्ते की तरफ खींचा और कहा कि ए लोगों, मेरी नज़र में दुनिया की हकीकत इस नजिस मुर्दार से ज़्यादा नहीं है। पता चला कि इस दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की हैसियत क्या है, ये हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। खुद कायनात का खालिक परवरदिगार हदीस कुदसी में बयान कर रहा है कि जितनी इस दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल में आ जाएगी, उतनी मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल से कम हो जाएगी। कितनी अहम हदीस कुदसी कि जहाँ परवरदिगार इंसान को दुनिया से आगाह कर रहा है, दुनिया की हकीकत से आगाह कर रहा है। अब जहाँ इस हदीस कुदसी पर रोशनी डाले तो दिमाग और दिल में एक सवाल उठता है कि क्या दुनिया की मोहब्बत आखिरत का खसारा जिसका परवरदिगार ऐलान कर रहा है वो ये है कि इंसान मालो ज़र की ख्वाहिश करे? क्या इंसान को परवरदिगार आलम ने इन चीज़ों से मना किया है? क्या इस दुनिया की आराम और आसाइश, बेहतरीन लिबास और ग़िज़ा आखिरत का खसारा है? क्या इस्लाम हमें गुर्बत में रहने के लिए ताकीद कर रहा है? क्या गुर्बत और फाकों को परवरदिगार आलम तरजीह दे रहा है? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो नबी सुलेमान की सल्तनत
ان کا ترک اولا قرار دیا جاتا۔ قرآن شاہد ہے کہ نبی نے مناجات کی تھی کہ پالنے والے پروردگار تو مجھے ایک ایسی حکومت عطا کر کہ جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہے اور نہ میرے بعد تو کسی کو دینے والا ہے۔ یہاں نبی کی مناجات پر پروردگار عالم نے ایسی ہی حکومت نبی کو عطا کی کہ جس کا ذکر پروردگار نے خود قرآن میں کر دیا، اور یہی قرآن نبی کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی بھی دے رہا ہے۔ تو جناب سلیمان کی سلطنت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس دنیا کی آرام اور آسائش کی خواہش جائز ناجائز قرار نہیں دی گئی ہے۔ پھر اب اس دنیا کی محبت آخرت کا قصارہ وہ کون سی چیز ہے؟ چھٹے آقا صادق آل محمد صلی اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ یا فرزند رسول میری جان آپ پر قربان، مولا میرے دل میں اس دنیا کی بے پناہ محبت ہے، مولا میں چاہتا ہوں کہ پروردگار مجھے مال و زر سے نوازے اور لوگ مجھے عزت دیں، میں اس دنیا کو بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو اس وقت امام نے ایک سوال اس سے کیا، کہا کہ اگر پروردگار نے تجھے نعمتوں سے نواز دیا، تجھے مال و زر سے نواز دیا، تجھے عہدے اور رتبے سے نواز دیا تو اس کا تو کرے گا کیا؟ تو اس نے کہا کہ سید و مولا اگر پروردگار نے مجھے اس دنیا میں مال و زر سے نوازے گا تو سب سے پہلا کام میں حج پر جاؤں گا، اور پھر اس مال و زر سے خود بھی استفادہ کروں گا، اس عہدے سے خود بھی فائدہ پہنچاؤں گا، فائدہ اٹھاؤں گا، اور میں اپنے قرابت داروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچاؤں گا۔ تو اس وقت مولا نے فرمایا، چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ تیری یہ خواہش دنیا کی محبت نہیں ہے، بلکہ تیری یہ چاہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کو کامیاب کرنے کا ارادہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس دنیا میں مال و زر کی خواہش، اچھے کپڑوں کی خواہش، اچھی زندگی گزارنے کی خواہش آخرت کا قصارہ نہیں ہے، مگر انسان اس بات کے غور و فکر کرے کہ وہ مال جو اس دنیا میں کما رہا ہے وہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے۔ اگر حلال ذریعے سے آ رہا ہے تو اس نے حلال طریقے سے اگر اسے قرض بھی کر دیا ہے تو اس نے اپنے دنیا کو کامل بنا دیا۔ یعنی اگر انسان اپنے آپ کو 2 سوالوں کے لیے تیار کر لے، کیونکہ روز قیامت 2 اہم ترین سوالوں کا سامنا انسان کو کرنا پڑے گا کہ مال کہاں سے کمایا ہے، کس ذریعے سے کمایا ہے، اور اسے خرچ کیا ہے تو کہاں کیا ہے۔ اگر انسان اس 2 سوالوں کا جواب کے لیے تیار ہو جائے تو پھر اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ نہیں کہ پروردگار نے جو چیزوں کو تمہیں حلال قرار دیا ہے تم اسے اپنے اوپر حرام قرار دے دو، بلکہ ایمان تو یہ ہے کہ تم اپنے قوت اور طاقت سے بڑھ کر رضائے الہی کے سامنے سر تسلیم قم کر دو۔ یعنی اگر پروردگار عالم نے ہمیں رزق میں برکتیں عطا کی ہیں تو اس کی رضا کے سامنے سر کو خم کریں، اس کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اور اسے بہترین اور حلال طریقے سے خرچ کریں۔ اور خدا نخواستہ اگر امتحانی مصیبت کے تحت پروردگار ان دنیا کی نعمتوں سے ہمیں محروم رکھ دے تو پھر اسے بھی رضائے الہی سمجھ کر ہم پروردگار پر یقین رکھیں۔ میرے مولا چوتھے امام کہ جنہوں نے اپنی دعاؤں سے دین کی تبلیغ کی، مولا کے بہترین جملے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ پالنے والے تو میری عمر کو دراز کر تاکہ میں اس دنیا میں تیری عبادت کچھ اور دین کر سکوں۔ پھر امام کہتے ہیں کہ پروردگارا اگر خدا نخواستہ میری یہ زندگی تیری معصیت میں گزرنی ہے تو میری موت میں عجلت کر دے، جلدی کر دے۔ معصوم کا ہر جملہ ہمارے لیے درس ہے۔ معصوم نے بتا دیا کہ ہم زندگی جئیں تو کیسے جئیں۔ رضائے الہی میں اگر یہ زندگی جی جاتی ہے تو یہ زندگی بھی کامیاب ہے، وہ آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر انسان نے
اپنی نفسانی خواہشات میں قید ہو کر اپنی اس فانی دنیا کے لیے اپنی ابدی زندگی کو بیچ دیا تو وہ آخرت کا خسارہ ہے۔ یعنی اگر انسان نے اس دنیا کے آرام کے لیے، آسائش کے لیے، اس دنیا کی فیسلٹیز کے لیے اپنی آخرت، اپنے ایمان کا سودا کر لیا تو وہ ایک بہت بڑا گھاٹے کا سودا قرار دیا گیا ہے۔ اگر انسان نے چند سکوں کے لیے دنیا میں فساد اور فتنہ اور پھیلایا ہے تو پھر پروردگار قرآن میں اسے خسارہ کہہ رہا ہے، وہ نقصان میں ہے کہ جس نے انسانیت کو محض اس دنیا کے آرام اور چند سکوں کے لیے پامال کر دیا ہے۔ قرآن ایسے شخص کی تباہی کا اعلان کر رہا ہے، چاہے وہ رسول کا اپنا چچا ہی کیوں نہ ہو، کہ جس نے رسول اللہ کی ولادت پر کنیز کو آزاد کیا ہو، جس نے خوشیاں منائی ہو، مگر اگر اس نے اپنی زندگی میں ان 4 اصولوں کو اپنایا نہیں اور پروردگار کی رضا پر زندگی کو نہ گزارا، قرآن ناطق اور قرآن صامت کے روشنی میں اگر زندگی کو نہ گزارا، تو چاہے رسول کا سگا چچا ہی کیوں نہ ہو، پروردگار عالم کا قرآن اس کے لیے جملے کہہ رہا ہے کہ تبت یدا ابی لہب، اے ابی لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اور اس کے برعکس ایک وہ شخصیت ہے کہ جو نہ رسول کے قبیلے کے ہیں، نہ ہم وطن ہیں، نہ ہم زبان ہیں، نہ تو رنگ ملتا ہے، نہ تو عربی ہیں، مگر اپنے آپ کو قرآن ناطق اور قرآن صامت کے کرداری سانچے میں ایسا ڈھالا کہ سلمان محمدی کے عمل سے، ان کے ایمان کی تجلی سے کائنات کا ذرہ ذرہ سلمان کا غلام بن گیا، جسے خود کائنات کے رسول کی، جس کی زبان پر وحی کے تالے صادق الامین رسول اکرم فرماتے ہیں کہ سلمان من اہل بیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ انصار کہہ رہے ہیں کہ سلمان مجھ سے ہیں، مہاجر کہتے ہیں کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ وہ عرب کہ جو اپنے آپ پر بہت غرور اور گھمنڈ کرتے تھے، کہ جسے اپنی کلچر پر بہت غرور اور گھمنڈ تھا، جو صرف اپنے آپ کو بولنے والا اور دوسروں کو گونگا اجمی کہتے تھے، وہ خود بڑھ کر کہتے ہیں کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ یہ ہے کردار کی بلندی۔ اب بس مختصر سا واقعہ جناب سلمان محمدی کا، تاکہ ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ آ جائے، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اگر انسان اس دنیا کو رضائے الہی میں گزارتا ہے تو پروردگار عالم اسے اتنا بلند کرتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی تصور میں لانے والی باتیں نہیں ہیں، کوئی ہواؤں کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ سلمان نے اپنے کردار سے کائنات کے ذرے ذرے کو اپنا غلام بنایا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب دوسرے خلیفہ کا دور تھا اور سلمان محمدی کو مدائن میں بلایا گیا تھا، سلمان کو گورنر کی حیثیت سے مدائن میں ڈیوٹی دے دی گئی تھی، اور بحکم مولا کائنات سلمان مدائن کے لیے نکلے۔ مدائن کے لوگوں میں یہ بات عام ہوئی، پیغام آ گیا کہ نیا گورنر آ رہا ہے۔ اب یہ لوگ جو پہلے ہی کئی گورنروں کا استقبال کر چکے تھے، انہوں نے اسی طرح استقبالیہ انتظام کیا، بہت شان و شوکت سے پورے شہر کو سجایا گیا، سارے لوگ اکٹھا ہوئے اور اپنے نئے گورنر کا استقبال کے منتظر تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ قافلہ آیا ہے۔ جب قافلہ اتر گیا، اس وقت لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا، مگر پورے قافلے میں انہیں ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آئی، ایسا کوئی انسان نظر نہیں آیا کہ جسے بظاہر گورنر کہا جائے، کیونکہ انہوں نے گزشتہ گورنروں کو دیکھا تھا، ان کی شان و شوکت کو دیکھا تھا۔ پریشان ہوئے اور امیر قافلہ کے پاس گئے اور سوال کیا کہ کیا ہمارا گورنر اس قافلے میں نہیں آیا؟ امیر قافلہ نے جناب سلمان محمدی کی طرف اشارہ کیا۔
لوگوں نے تعجب سے جناب سلمان کی طرف نظر کی. کیا دیکھا کہ ایک کمبل پوش اپنے ہاتھوں میں بوریاں اٹھائے ہوئے فقیر سا دکھنے والا انسان ہے. لوگوں نے سرگوشی کرنا شروع کر دی. آہستہ سے باتیں کرنے لگے، سرگوشیاں کرنے لگے کہ بھلا ایک فقیر سا دکھنے والا انسان ہم پر حکومت کیسے کرے گا. اب لوگ اپنی ناک اور بہو چڑھاتے ہوئے سلمان محمدی کے پاس آئے اور کہا کہ اے سلمان محمدی، کیا آپ گورنر ہاؤس چلیں گے یا پھر رہنے کا کوئی اور انتظام ہے؟ یہ علی کا چاہنے والا، علی کا شیدائی، علی کا دیوانہ سلمان محمدی وہ ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ بیت المال سے فائدہ اٹھانا، ناجائز فائدہ اٹھانا آخرت کا خسارہ ہے. سلمان نے مسکرا کر کہا کہ میں مسجد کے حجرے میں رہوں گا. علی کا چاہنے والے کی عظمت پر غور و فکر کرنا، اتنا بڑا عہدہ ملا ہے، مگر پھر بھی علی کا چاہنے والا وہ ہے کہ نہ اپنے عہدے پر غرور ہے، نہ تو اس کے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. مسجد کے حجرے میں سلمان محمدی آئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بوریاں بنا کر اسے فروخت کرتے ہیں اور اس کے حلال کماتے ہیں، تو دوسری طرف حکومت کے کام انجام دیتے ہیں. جب سلمان محمدی کی یہ صفت لوگوں میں عام ہوئی تو اس وقت چوروں کے، ڈاکوؤں کے، ڈکیتوں کے حوصلے بڑھے اور چوریاں بہت عام ہو گئی. ایک مرتبہ سلمان نے اپنے ملازم کو بلایا اور کہا کہ آج شہر میں جا کر اعلان کر دینا کہ نماز عشاء کے بعد اگر کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو میں اس کے سلامتی کی میں ضمانت نہیں لیتا. اب لوگ مذاق اڑانے لگے. لوگوں کے سامنے علی کا چاہنے والا، علی کا غلام ایک ٹیلے پر جا کر کھڑا ہو گیا، آواز دی، اے مدائن کے کتوں، جانوروں کو آواز دی، جانوروں سے ہم کلام ہوئے. کہا اے مدائن کے کتوں، رسول کا آزاد کردہ غلام تمہیں آواز دے رہا ہے. بس سلمان کی آواز کا مدائن میں گونجنا تھا کہ سارے مدائن والے کے کتے وہاں پر جمع ہو گئے، جانور جمع ہو گئے. ایک مرتبہ جناب سلمان نے کہا کہ میرا یہ حکم ہے کہ آج رات کا اہتمام تم کرو، رات میں اس شہر کی حفاظت کی ذمہ داری میں تمہارے سپرد کرتا ہوں. اگر نماز عشاء کے بعد کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نکلے تو اسے چیر دینا. بس یہ کلام سنا، لوگ کہکہے اڑانے لگے، ہنسنے لگے. کہا کہ یہ کون سا سلیقہ ہے، حکومت کا یہ کون سا نیا انداز ہے. لوگ ہنستے ہوئے اپنے گھر لوٹ گئے. مگر جب صبح نمودار ہوئی تو لوگوں کی تعجب کی حد نہیں تھی، کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ جا بجا گلیوں میں چور مرے پڑے ہوئے ہیں. دیکھا آپ نے کہ جب کوئی پروردگار کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو پروردگار اسے بے پناہ اجر و ثواب اسی دنیا میں عطا کرتا ہے اور آخرت میں اتنے اعلیٰ درجات سے نوازتا ہے کہ خود جناب سلمان کو پروردگار عالم نے ایمان کے 10ویں درجے پر قرار دیا. بس اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے کردار اور عمل کو اتنا بلند کرے کہ تو ہمارے اعمال سے روز قیامت راضی ہو جا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.